سر ایک سوال تھا شیخ صاحب، ایک ناسبی سے جب آپ کا مناظرہ چل رہا تھا عقیدہ امامت کے اوپر، کافی پرانی ویڈیو ہے، میں آپ کی دیکھ رہا تھا، تو اس میں اس نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 سے یہ بات کی دلیل پیش کرنا چاہی کہ امامت ڈیوائن نہیں ہے۔ اس میں جو آیت پیش کی وہ یہ والی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اس کے جواب میں آپ نے ایک روایت عرض کی تھی، پہلے آپ نے وہ پوری تمہید بیان کی کہ قرات میں بہت فرق ہے۔ میرے یہاں پاکستان کے علماء یہ بات بیان نہیں کرتے، میں ابھی انٹرمیڈیٹ پاس ہوں، گریڈ 12 پاس ہوں صرف، تو میرے نزدیک یہ ساری باتیں بالکل نئی تھیں۔ آپ نے بتایا، سمجھایا اچھے طریقے سے کہ قرات میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روایت پیش کی جناب ابو بصیر سے غالباً، کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب عرض کیا، انہوں نے یہ آیت پیش کی، تو امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، آپ نے اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ لیا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں، اس کی آپ نے تشریح یوں کی کہ اہل بیت کی قرات میں یہ آیت ایسے ہے، وجعل لنا من المتقین اماما، کہ اے پروردگار ہمارے ہاں تو متقین میں سے امام قرار دے۔ تو میرے لیے یہ بات نہیں تھی، لیکن قرات میں ڈفرینس، میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، قرات میں ڈفرینس ہے، لائک اعراب آگے پیچھے ہو گئے، کسی نے کس طرح پڑھ لیا، کسی نے کس طرح پڑھ لیا، لیکن یہاں پر حروف کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ آج کا جو قرآن ہے اس میں یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، آپ نے جو روایت پیش کی اس میں حروف کا ڈفرینس تھا۔ تو میں یہ بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ قرات میں آیا حروف کا بھی ڈفرینس آ سکتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اور وہ جو روایت آپ نے پیش کی تھی، کائنڈلی اگر آپ آپ اگر اس کے کچھ حوالہ جات پیش کر دیں، صرف ایک، کیونکہ میں طالب علم ہوں تو سیکھنا چاہ رہا ہوں بس اس حیثیت سے۔ خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی دے۔ جی بالکل، قرات کی تو دیکھیں عزیزوں، جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن جو مابین الدفتین ہے، اس کو اسی طرح پڑھو، اس کو اسی طرح پڑھو۔ مابین الدفتین یعنی دو گتیوں کے درمیان، جو شرق عالم غرب عالم میں ہے، وہ قرات کسی کی بھی ہو وہ حجت ہے۔ قرات چاہے حفص عن عاصم کی ہو یا دوسرے جو قرات ہیں عالم اسلام میں، یہ سب حجت ہے۔ وہ بھی اس لیے حجت ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو پڑھو، اسی طرح پڑھو۔ اب ان قرآت میں بہت اختلاف، آیات میں بہت اختلاف، بہت سارے قرآت میں قرآن مجید کی آیات کی تعداد، یعنی الفاظ کی نہیں، آیات کی تعداد 6200 سے زیادہ ہے، بعض قرآت میں 6100 ہے، 6000، ابھی میں اندازے کے طور پہ کہتا ہوں 200 کا تقریباً فرق آتا ہے بعض قرآت آیات کے لحاظ سے، آیات کے عدد کے لحاظ سے۔ اور الفاظ میں تو الا ماشاء اللہ بہت زیادہ فرق، صرف حروف کی بات نہیں ہے، کلمات کی بات ہے، کلمات زیادہ کم یہ قرآت میں موجود ہیں۔ اب مولوی لوگ آپ کو نہیں بتاتے، آپ سے چھپاتے ہیں، تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یہ قرآت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قرآت سب عثمان کے قرآن میں پیدا ہوئی، قرآت سب عثمان کے قرآن میں، یعنی اسی قرآن کو جب عثمان نے، یعنی سب باقی قرآن اس نے جلا دیا نا عثمان نے، آپ کو پتہ نہیں تھا قرآن کی تاریخ، جو صحابہ کے دوسرے قرآن تھے اس نے سب جلا دیا، لوگوں سے زبردستی چھین کے اس نے جلا دیا، اور اس نے اپنا قرآن جو ہے اس نے آفیشل جو تھا کہ یہ میرا قرآن، وہ بھی دو ایک دوسرے اس کے 7 کاپیز بنا دی، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک مصر کو بھیجا، اور ایک مدینے میں اپنے پاس رکھا۔ اس میں بھی آپس میں اختلاف تھے، اس میں آپس میں 7 کو جو اسے بھیجا وہ ایک جیسے نہیں تھے، اختلاف تھے۔ اور وہ جو مختلف بلاد میں گئے تو اس کے قرات میں بھی بعد میں اختلاف پیدا شروع ہو گئے، اس میں الفاظ میں آگے کم زیادہ، اور اس کو پڑھنے میں، اور آیات کی عدد میں، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، بیوقوفو، یہ میں قرآن کے خلاف بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، قرآن کی تاریخ ہے کہ عثمان نے قرآن جلا دیے، عثمان نے جو 7 نسخے بنائے قرآن کے، ان کے آپس میں اختلاف تھے، اور قرآن کو انہی نسخوں میں بھی بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے جو کے پاس جو قرآن ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، اور ہمیں اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس قرآن ہے بھی نہیں، بس روایات ہیں کہ فلان آیت اس طرح ہے، فلان آیت اس طرح ہے، جیسے مخالفین کے پاس روایات ہیں نا، عبداللہ ابن مسعود یا ابی ابن کعب کے فلان آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فلان آیت اس طرح نہیں ہے، اس میں الفاظ کم ہو گئے ہیں، وہ ہمارے پاس روایات ہیں، تو لیکن ہمیں اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ابھی فی الحال۔ ہمیں وہی قرآن پڑھنا ہے جو 2 گتوں کے الفاظ، حکم یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ ظہور حجت علیہ السلام تک قرآن جو 2 گتوں کے درمیان ہے، یہ سب قرآن ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ سب اللہ کا، اس میں حجج کافی ہیں، لیکن وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ بھی اس کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ جب پورا دین میں جو کمیاں ناقص صحابہ کی بدبختیوں کی وجہ سے، تابعین کی بدبختیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کو جب پورا دین ظاہر ہوگا، جدید دین، نیا دین، بالکل دین، جس دین میں کوئی تحریف ہی نہیں، جس دین میں کوئی شک ہی نہیں، جہل نہیں، سب حق و حقیقت، تو اس وقت اہل بیت علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تو وہ قرآن ظاہر ہوا۔ الا آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآت جو ہے اس میں حروف صرف حرکات میں اختلاف ہے، نہیں بابا، بہت اختلاف، بہت زیادہ ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے، یہ مولویوں کو خود بھی نہیں پتا کیونکہ یہ کتاب نہیں پڑھتے، اور اس کے علاوہ اگر ان کو کسی کو پتہ بھی چل جائے نا، وہ اس کو جرأت نہیں ہوتی بات کرنے، کیونکہ اگر وہ جرأت بات ظاہر کرے تو پھر وہ اس کو دبے لگتے ہیں، اس کو ٹپے لگتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کے خلاف بات کر رہے، اس کے عجیب عقیدہ ہے،
وہ بیچارہ پھر کوئی جرات ہی نہیں کرتا کہ وہ آپ کے لیے قرآن کی تاریخ بتا دے.